الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بڑا ہی احسان اور صد شکر ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور آج رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد عید الفطر کا دن، زندگی میں خوشی کا دن جو ہے وہ میسر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کے دو تہوار ہمیں عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. دونوں ہی مسلمانوں کے لیے خوشی کے تہوار ہیں. جیسے ہر مذہب کے اندر خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی طرف سے یہ دو تہوار خوشی کے عطا فرمائے ہیں. اس میں مسلمان خاص عبادت کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی خوشی کے تہوار جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد عید الاضحیٰ، ورنہ گزشتہ امتیں جو ہے وہ دیکھیے اس وقت جو یہود و نصارہ ہیں، جو ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، لیکن اس وقت سچا مذہب وہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا واحد پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے والا ہے، آخری نبی تسلیم کرنے والا ہے۔ وہی دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پوری کائنات کے اندر تمام تر مذاہب میں سچا مذہب جو ہے وہ صرف اس وقت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خوشی کے دو تہوار عطا فرمائے۔ عیسائیوں کو دیکھے وہ اپنے گزشتہ ماضی کے اعتبار سے اپنا خوشی کا تہوار مناتے ہیں، یعنی 25 دسمبر وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لہذا وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اور اسی طرح یہودی دیکھیے وہ اپنا جو ڈے مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو گزشتہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی مناسبت سے ماضی کے حوالے سے وہ تہوار اپنا جو ہے وہ مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احسان اور صد شکر ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دو تہوار جو عطا فرمائے ہیں، ہم وہ گزشتہ ماضی کی مناسبت سے نہیں بلکہ ایک سب سے بڑی عبادت جو تمام مہینوں میں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان ختم ہوتا ہے، برکتوں والا مہینہ ختم ہوتا ہے، رحمتوں والا مہینہ ختم ہوتا ہے، بخششوں والا مہینہ ختم ہوتا ہے، جس میں امت مسلمہ اپنے اللہ کی ذات کو راضی کرتی ہے، اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد متصل اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کا دن جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ کوئی ماضی کا تہوار کی وجہ سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی نیک اعمال کے بعد ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا موقع دیکھیے، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی مسلمان جو سب سے بڑی عبادت حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، حج کا فریضہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو گویا اس میں بھی عبادت کے بعد اور عید الاضحیٰ میں بھی عبادت کے بعد، ورنہ دیکھیے یہودی عیسائی اپنے بڑوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ماضی کے تہوار بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احسان اور شکر ہے کہ ہم اس نیک عمل کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ماضی کا تہوار نہیں بلکہ اس خوشی کے اندر تہوار اللہ نے عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وقتی اعتبار سے عبادت کے بعد ہمیں دو تہوار اللہ نے عطا فرمائے۔ گزشتہ قوموں کے اعمال نہیں ہیں، یہود و نصارہ اپنے اعمال کے بعد خوشی کے دن نہیں مناتے بلکہ وہ اپنے بڑوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی بڑے تو نیک اعمال چلو کر گئے، وہ تو انبیاء تھے، ان کے تو گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنے عمل اللہ کے حضور پیش کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بڑوں کی مثالیں تو پیش کرتے ہیں
بڑے تو ہمارے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے، غزوہ بدر ماہ رمضان کے اندر ہوا، احد کا میدان ہوا، اسی طرح فتح مکہ ہوا، اسی طرح اللہ کے محبوب نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہم خاص طور پر اپنے نبی کی اس یاد میں تہوار نہیں مناتے۔ وہ اللہ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، تو اپنے بڑوں کی مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بے شمار کارنامے ہیں، ہم وہ اس دن خوشی کا تہوار خصوصی طور پر نہیں مناتے، لیکن ہر ایک امتی اپنا عمل جب اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، تراویح کا قیام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تہجد کے نوافل پڑھتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے بعد اللہ نے عید الفطر کا دن ہمیں خوشی کے طور پر عطا فرمایا۔ اور جو حج کا فریضہ مسلمان اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، وہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا مسلمان جو حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام تر گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حج کے ارکان کے بعد اگر اللہ قبول کر لے، فرمایا وہ مسلمان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ بالکل ابھی معصوم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ ماضی کی یاد میں یہ دو دن نہیں مناتے، بلکہ وقتی طور پر امت نیک عمل کرنے کے بعد اللہ نے یہ دو تہوار عطا فرمایا۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی تعریفیں ساری کی ساری تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آج عید الفطر کا دن اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج ماہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد عید الفطر کا دن جو ہے وہ آج ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان اور شکر ہے۔ عید الفطر کے میرے بھائی کچھ سنتیں جو صبح بھی ذکر کی گئی، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے پہلے صبح سویرے فجر کے وقت جلدی اٹھنا اور با جماعت نماز ادا کرنا۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا۔ اگر ادا نہیں کیا، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہر بندہ اپنے گھر کے تمام تر افراد کی طرف سے، چاہے وہ معصوم بچہ بھی ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے۔ وہ کتنا ادا کرنا تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، واجب ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ادا کریں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی عید کی سنتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ اگر دولت عطا فرمائی ہے، نیا لباس، عمدہ لباس، نیا لباس زیبتن کرنا، نیا میسر نہ ہو، پرانا لباس جو ہے وہ دھو کر زیب تن کرنا، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں امراء کا بھی خیال رکھا، غرباء کا بھی خیال رکھا۔ یہ نہیں کہ صرف امراء کا خیال رکھا ہو یا صرف غرباء کا رکھا ہو، ہر طبقے کے بندے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں خیال رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ تمام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور سب سے بڑا عمل حقوق العباد میں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں، برادری میں کسی سے لڑائی ہے، تو عید سے پہلے جو ہے بلکہ رمضان سے پہلے چاہیے کہ ان کے گھر میں جا کر عزیز و اقارب کے جو ہے وہ صلح کریں۔
اپنی طرف سے معافی مانگے، چاہے زیادتی اس کی ہے، آپ معافی مانگیں گے، خدا کی قسم زمین پہ آپ معافی مانگیں گے، عرش پر آپ کا رب آپ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ یقین کریں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جو بھی رنجشیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑا ایک ایسا عمل ہے، فرمایا کہ اگر لڑائی جھگڑا کسی سے ہے، آپس میں ہے، کسی دوست سے ہے، آپ لاکھ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ تہجد پڑھتے رہیں، لاکھ ہر سال حج کرتے رہیں، دل میں کسی مسلمان کا بغض ہے، میں رشتہ داری میں نہیں کہہ رہا، رشتہ داری میں تو بہت بڑا گناہ ہے، باہر کسی دوست کے ساتھ بغض ہے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بغض ہے، یاد رکھو ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہمارے تہجد، ہمارے نیک عمل، بڑے بڑے کارنامے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود تھا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی، بزرگ صحابی مسجد نبوی سے سیدھے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے جو ابھی مسلمان اندر داخل ہوگا وہ جنتی داخل ہوگا۔ سارے صحابہ، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سعد، زبیر، سارے صحابہ بیٹھے، سارے ٹک لگا کر جو ہے وہ دیکھنے لگے کون سا صحابی داخل ہوگا۔ ایک بزرگ صحابی اندر داخل ہوئے، دوسرے دن پھر بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اس مسجد نبوی کے دروازے سے ابھی جو تھوڑی دیر کے بعد بندہ داخل ہوگا، فرمایا وہ جنتی داخل ہوگا۔ دوسرے دن صحابہ نے پھر غور سے دیکھا، وہی صحابی۔ تیسرے دن پھر اعلان فرمایا، پھر دیکھا تو وہی بزرگ صحابی۔ اس مجمع میں تینوں دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ایسا سمجھیے تمام تر صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، روزانہ ایک کلام مجید دن رات میں ختم کرتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ ہم تو رمضان میں روزہ رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، بڑا تیر مار لیا۔ یہ صحابی روزانہ زندگی میں فرض روزے نہیں، فرض تو رکھنے نفلی روزے بات کر رہا ہوں، روزانہ، یہ بھی نہیں کہ چھوڑ دیتے ہوں، اور ساری رات جو ہے وہ تہجد کے نوافل پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا واقعہ جس دن شادی ہوئی اس دن بھی ساری رات جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں گئے، تہجد کے لیے، نفل کے لیے جو ہے وہ نیت باندھی، فجر کی اذان آ گئی، ساری رات نفل جو ہے وہ پڑھتے۔ صبح کو والد کی، ان کی بیوی نے شکایت کی، والد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی رات شادی ہوئی عمر بن عاص کی، دیکھو اس کے یہ حالات ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، بلایا، فرمایا کہ بھائی کیا عبادت کرتے ہو؟ روزانہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، روزانہ ایک کلام مجید پورے کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عبادت کم کرو، اس طرح تمہیں کمزوری ہو جائے گی، گھر کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقریباً جو ہے وہ مہینے میں جو ہے وہ آدھا مہینہ چھوڑا کرو، آدھا مہینہ روزے رکھا کرو۔ اللہ کے نبی کو یہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میری طاقت زیادہ، مجھے اور زیادہ بڑھائیں عبادت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہفتہ چھوڑا کرو، ایک ہفتہ روزے رکھا کرو۔ یا رسول اللہ میری طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، میں زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو 2 دن روزہ کرو، 2 دن چھوڑا کرو۔ یا رسول اللہ میری طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اب یہ آخری ہے، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشورے پر انہوں نے عمل کیا، فرمایا روزانہ نہیں، کم از کم 3 دن میں 1 قرآن ہے وہ ختم کیا کرو۔ تو یہ صحابی میں ذکر کر رہا ہوں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، یہ بھی مجمع میں موجود ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اس صحابی کا میں عمل تو چیک کروں یہ کرتے کیا ہیں۔
مجھ سے بھی زیادہ تہجد گزار، مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والے، مجھ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، مجھ سے زیادہ روزے رکھنے والے. تو یہ چاچا کے گھر جو ہے وہ کہنے لگے چاچا میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، میرے گھر میں کچھ جو ہے وہ رنجش چل رہی ہے، والد سے رنجش چل رہی ہے. تو کہا کہ بیٹا رہ جو، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے مہمان رہنے کے لیے گئے. یہ بزرگ صحابی نے عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، گھر میں جا کے اطمینان سے سو گئے. اللہم باسمک اموت و احیا دعا پڑھی اور سو گئے. صبح تہجد بھی نہیں پڑھا، فجر کی اذان آئی، اٹھے مسجد نبوی میں آ کے فجر اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کی. دوسرے دن دیکھا پھر وہی معمول، تیسرے دن دیکھا پھر وہی معمول. تو یہ صحابی جو ہے وہ رہا نہ گیا، کہا چاچا تمہارا کوئی ایسا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن تجھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا یہی ہے جو تم نے دیکھا. کہنے لگے چاچا میں تو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میں نے تو آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. آپ تو ساری رات جو ہے وہ سوئے رہے، کوئی عبادت بھی نہیں کی، ایک نفل بھی نہیں پڑھا، کوئی قرآن کا تلفظ نہیں پڑھا، بس دعا پڑھی اور سو گئے. صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی. فرمایا بھتیجے یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا، میرا تو اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے. تو اصرار کرنے پر بار بار پوچھا، کہا مجھے کوئی اور عمل جو ہے وہ میرا ایسا نہیں ہے. تو اب جانے لگے واپس تیسرے دن کے بعد. تو یہ کہنے لگے بزرگ صحابی کہ سنو میری بات سنو. واپس آئے، کہا کہ میرا ایک عمل ایسا ہے، اس عمل کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دن جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا وہ کون سا؟ کہا میرے بھتیجے میرے اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے آج تک نہ بغض پیدا ہوا ہے، نہ انشاءاللہ جو ہے وہ میری زندگی تک کبھی پیدا ہو. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے ہاذا ہوا، خدا کی قسم یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. تو میرے بھائی اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اسی لیے میں نے کہا کسی سے لڑائی جھگڑا ہے عید سے پہلے یا رمضان آئے تو رمضان سے پہلے، کیونکہ ہماری عبادات اسی وقت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جب ہمارا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہوگا. اگر ہمارے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یاد رکھو یہ شب برات کیا، شب قدر کیا، ساری رات بھی رو رو کر مانگتے رہیں، شاید ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، شاید کوئی ہماری عبادت قبول نہ ہو. اس لیے اپنے دلوں کو میرے بھائی صاف کریں، بغض و عداوت سے، دشمنی سے، کینے سے اس دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ رکھیں. ہاں اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، لیکن دشمنی رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، مجھے یہ انسان اچھا نہیں لگتا، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ میرے بھائی ایسا عمل ہے جو ہماری کی ہوئی نیکیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وقت جو ہے وہ مختصر ہے، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جلد سے جلد جو ہے وہ تشریف لے آئیں اور مسجد کے اندر آ جائیں. اگلی صفیں جو ہے وہ پہلے پور کریں تاکہ پیچھے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ جگہ بچ سکے. تو میرے بھائی یہ عید الفطر کی سنتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہیں. سب سے بڑی سنت جو ہے وہ یہی کہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ صاف کر لے اگر اپنی عبادات اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ شاید ہماری کوئی عبادت قبول نہ ہو. تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان اور شکر ہے جس اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، زندگی میں جو اختتام کو پہنچا. آج عید الفطر کا دن ہے، اور یاد رکھو اس وقت بھی جن مسلمانوں نے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح کا قیام کیا، اللہ کی ذات کو راضی کرتے رہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا جب راستے میں آپ تشریف لا رہے تھے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آ رہے، فرشتے مصافحہ کر رہے تھے. اور اس وقت بھی جب ہم بیٹھے ہیں اللہ کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں،
اللہ کے گھر میں سب سے مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس وقت جو ہے وہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرما رہے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ جس نے پوری مزدوری کی ہو، مزدوری پوری کرنے کے بعد اسے اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ضرور ملنا چاہیے، مزدور کی تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اعلان فرما رہے ہیں یا فرمائیں گے عید کی نماز کے وقت اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے ان مسلمانوں کی جنہوں نے رمضان میں مجھے راضی کیا، روزے اخلاص سے رکھے، تراویح کا قیام کیا، نوافل پڑھتے رہے، مجھ سے مانگتے رہے، گواہ بن جاؤ میں نے اپنے ان مسلمانوں کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ کی طرف سے ان مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ اے میرے بندو بخشے بخشائے واپس اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ لوٹ جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہمارے لیے ویسے بھی خوشی کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان بھی خوشی کے ہو رہے ہیں، تو ایسا سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ عید الفطر کا میرے بھائی دن ہے، عید الفطر کے دن جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے جو ہے وہ مسجد کی طرف جو ہے وہ نکلے، عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ جانے لگے، راستے میں دیکھا کچھ بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، فرمایا بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ سارے تیرے ساتھی کھیل رہے ہیں، تم یہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بچے کھیل رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، میرا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں، آج عید کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں بچوں کے لیے عید کا دن بڑی خوشی کا ہوتا ہے، ہمیں عید ملے گی، ہمارا باپ ہمیں اٹھائے گا، ہمارا باپ ہمیں سیر کرنے کے لیے لے کر جائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے اپنے والدین کی زندگی میں قدر کرنے والے بنے۔ رمضان میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بد نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکا۔ تو وہ بچہ رو رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، قربان جائیں کیسا منظر ہوگا، اللہ کے نبی نے اس کو کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جا کہاں رہے؟ عیدگاہ کی طرف، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بچے کو اٹھایا، گھر میں لے گئے، فرمایا حمیرہ عائشہ اس کو جلدی غسل کرواؤ، اس کو نہلاؤ دلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، سرما لگایا، تیل لگایا، اچھے طریقے سے تیار کیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً فاطمہ کے گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا بیٹی فاطمہ حسن کے مطابق جو ہے وہ ایک بچہ ہے، حسن کی عمر کا ہے، حسن کا ایک عمدہ سا لباس جو ہے وہ بھیج دو، اس بچے کو جو ہے وہ پہنانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، حضرت حسن کا لباس اس بچے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو فرمایا اس بچے کو یہ عمدہ لباس پہناؤ۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا جب تمہارا باپ زندہ تھا عید کے دن تم اس کے ساتھ کیسے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ کے نبی کا بچوں سے پیار اور یتیموں سے پیار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھے، فرمایا بیٹا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ وہ یتیم بچہ اللہ کے نبی کے کندھوں پر بیٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے دوبارہ عیدگاہ کی طرف نکلے،
جب ان بچوں کے قریب سے گزرے سارے بچے کھیل کود چھوڑ کر اس بچے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے اور اشارے کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے اللہ کے نبی کے کندھوں پر، وہ بھی عمدہ لباس میں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اپنا بیٹا بنانے کی وجہ سے میں اپنے ابا کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کر کے میں عیدگاہ کی طرف جاتا تھا، آج اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے، اسی لیے مجھے اپنے کندھوں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بٹھا لیا۔ وہ بچے کہنے لگے کاش آج ہمارا والد بھی نہ ہوتا، ہم بھی یتیم ہوتے، آج اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہوتے۔ یہ میرے بھائی یتیم بچے نہیں ہیں، والدین زندہ ہیں، وہ خواہش کر رہے ہیں اس اللہ کے نبی کی محبت کو دیکھ کر، شفقت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کا یتیم سے پیار دیکھ کر فرمایا کاش آج ہمارا باپ بھی نہ ہوتا، ہم بھی اللہ کے نبی کے بیٹے بن جاتے، ہماری خوش قسمتی ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف گئے، بچے کو کندھوں سے نیچے اتارا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کھڑے ہو، یہاں پہ نہیں بیٹھنا، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے پاس بٹھایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے صحابہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کے سر کے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس کے بقدر اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار اونچی آواز میں۔ یہ ہے میرے بھائی یتیموں سے پیار۔ آج ہم مسلمان بھی، ہمارا کوئی بھائی چلا گیا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار چلا گیا ہے، اس کی اولاد ہے تو خدا کے لیے اس سے ایسے پیار کرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے اس کی کفالت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے خرچے کا خیال کرنا، اس کے رہن سہن کا خیال کرنا اور جو ضرورت ہو اس کی پوری کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے جیسے پیار فرمایا اسے اپنا بیٹا بنایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، جیسے سگی اولاد کو کوئی باپ جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اللہ کے نبی سے عمل ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ صرف ہاتھ رکھنا مراد نہیں ہے کہ یتیم بچہ ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو اللہ گناہ معاف فرما دے، نہیں میرے بھائی، اس کا خیال کرنا ضروری ہے، اس کی ہر چیز کا خیال کرنے سے مراد ہے کہ اللہ اس کے بالوں کی بقدر مسلمان کے گناہوں کی جو ہے وہ معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی عید الفطر کا دن ہے، یہ حقوق العباد کے معاملے ہیں جس میں ہمارے اندر سب سے زیادہ آج کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اور کسی کا حال پہلے 20 سال پہلے 40 سال پہلے آپ کو یاد ہے، خدا کے لیے وہ زندگی میں اس سے معاف کروا لیں، ورنہ یہ نہ ہو اللہ کے دربار میں گریبان پکڑا جائے۔ اللہ کے دربار میرے بھائی حق سچ فیصلہ ہوگا، وہاں پہ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں میں نے فلاں کے دینے ڈنڈی مار لوں ختم ہو جائے معاملہ، جھوٹ بول کے پیسے معاف کرا لوں، قرض معاف کرا لوں۔ خدا کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر لگا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کو بھی اپنے آپ کی فکر ہوگی، امتی تو ڈر رہے ہوں گے، ہر نبی بھی ڈر رہا ہوگا آج ہمارا کیا بنے گا، حالانکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں، پاک صاف ہیں۔ اس وقت فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کی بقدر ہوں گی، اللہ کے سامنے جب آئیں گے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی سامنے سے آ رہا ہے، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، لوگ آ کر کہیں گے یا اللہ اس نے دنیا میں میرا حق کھایا تھا، دنیا میں اس نے مجھے ادا نہیں کیا، میں مانگتا بھی رہا مجھے نہیں ادا کیا، آج جو ہے وہ میرا حق اس سے دے کر جو ہے وہ مجھے دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ انصاف فرمائیں گے، اس نے جو دنیا میں زمین غصب
की थी, पैसा खाया था, किसी को गाली दी थी, किसी को थप्पड़ मारा था, किसी को कत्ल किया था, किसी से कोई लेन देन का मामला था, दुनिया में क्लियर नहीं किया, दुनिया में खत्म नहीं किया, आज अल्लाह के दरबार में जब खड़ा होगा, यहां पे ना झूठ चलेगा, ना सिफारिश चलेगी, ना डंडी मारी जाएगी, ना धोखा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि इसकी नेकियां जो है वो तेरे नामे अमाल में डाली जा रही, नेकियां पहाड़ों की बकदर होंगी, हत्ता कि हक लेने वाले अभी खड़े होंगे, इसकी नेकियां जीरो हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हक लेने वाले अभी बाकी हैं। तो अब अल्लाह क्या फैसला फरमाएंगे? फरमाया जो हक लेने वाले हैं उनके गुनाह इस बंदे के नामे अमाल में डालने शुरू किया जाए। पहले नेकियां पहाड़ों की बकदर थी, लेकिन अब इतने गुनाह हो जाएंगे कि गुनाह पहाड़ों की बकदर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इस बंदे को जो है वो जहन्नम के अंदर जो है वो दाखिल कर दो, जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। किधर गया माजिद? तो मेरे भाई, इसलिए खुदारा जिंदगी के अंदर जो है वो अपना हक अगर किसी से जो है वो लिया है, किसी से देना है, वो जिंदगी के अंदर जो है वो लेने वाले बने, देने वाले बने। अगर दुनिया के अंदर जो है वो ना दिया तो आखिरत में मेरे भाई इस तरीके से हर बंदे से वसूल किया जाएगा। ये हुकूकुल इबाद का मामला है। पहले भी मसाइल आपके सामने जिक्र किए जाते हैं। आपकी नमाज में कमी है, तहज्जुद में कमी है, इबादात में कमी है, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। नहीं मांगेंगे, शायद कोई अमल अल्लाह को पसंद आए, आखिरत में हमारे इन गुनाहों की बख्शिश का फैसला अल्लाह कर देंगे। लेकिन याद रखो, गौर से सुनो, जो बंदों के साथ मामलात हैं, अल्लाह उनको माफ नहीं करेंगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह माफ नहीं करेंगे जब तक वो बंदा बंदे को माफ दुनिया में ना कर दे। इसलिए मैं कह रहा हूं हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। किसी का कोई रुपया देना है, किसी का हक देना है, किसी की जमीन नाजायज गसब की है, किसी के पैसे जो है वो चोरी की है, डकैती की है, दुनिया में आप जाएंगे वो माफ कर देगा जब नेक नियति से जाएंगे। और अगर दुनिया में माफ ना करवाया तो फिर आखिरत में इस तरीके से आपसे वसूल किए जाएंगे। इसलिए खुदारा, ये आपकी आखिरत की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा संगीन है। दुनिया में माफ करवाएं, अगर वो दुनिया से चले गए, रिश्तेदार भी उनके मौजूद नहीं, आपको नहीं मिल रहे, किसी का हक खाया, वो उस नीयत से सदका खैरात उतने पैसे करें और अपने अल्लाह से माफी मांगते रहें। शायद हमारी जिंदगी में मरने से पहले पहले वो माफ हो जाए। और अगर कोई अदीद व अकारिब जिंदा है, रिश्तेदार जिंदा है, वो बंदा जिससे हक हमने जिसका देना था वो चला गया, उनके रिश्तेदारों को जाके कहें ये आपके वालिद का, आपके दादे का मैंने ये हक देना था, ये दुनिया के अंदर भाई आप जो है वो ले ले आखिरत में, ताकि मेरा गिरेबान ना पकड़ा जाए। ये मुसलमानों के लिए। और याद रखिए, ये हक अगर किसी काफिर का है, किसी सिख का है, किसी यहूदी का है, किसी ईसाई का है, फिर भी दुनिया में अदा करें। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान का हक है तो अदा करें, किसी काफिर का, गैर मुस्लिम का भी हक है वो दुनिया में अदा करें, वरना आखिरत में गिरेबान हमारा काफिर भी पकड़ेंगे, गैर मुस्लिम भी पकड़ेगा, यहूदी ईसाई भी पकड़ लेगा, सिख भी पकड़ लेगा। या अल्लाह, ये तो मुसलमान था, इसने दुनिया में मेरा हक खाया था, आज मुझे इसका सिला दिया जाए। अब ये बात तो पक्की है कि आखिरत में काफिर के लिए तो जो है जहन्नम वाजिब है, जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में ईमान नहीं लाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है, वो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ कैसे फरमाएंगे, जब हक वसूल करके देंगे उनके अजाब में कुछ तखफीफ फरमाएंगे या जैसे भी फरमाएंगे। तो मेरे भाई, किसी काफिर का हक भी खाया है, गैर मुस्लिम का हक भी खाया है, दुनिया के अंदर हर सूरत के अंदर जो है वो अदा करें। मुसलमान का तो हक जो है वो फिर मुसलमान का हक है,
تو یہ ہے میرے بھائی حقوق العباد کے معاملات دنیا کے اندر جو ہے وہ ادا کر دے، ورنہ آخرت میں اس طریقے سے لیے جائیں گے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عبادات کو، روزوں کو، تہجد کے نوافل کو، اپنی ذات سے مانگنے کو قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، آج عید الفطر کا دن ہے جو خوشی کا دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آخری مسئلہ جو صبح بھی ذکر کیا تھا، بعض ہماری برادری کے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، رشتہ داری میں، عزیز و اقارب میں کوئی ہمارا عزیز فوت ہو چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے، یہ رسم بن چکی ہے، بدعت بن چکی ہے۔ صبح بھی میں نے ذکر کیا، اس بدعت کو چھوڑنے والے بننے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ ہم کچھ بندے گھر کے یا اپنی والدہ کو لے کے، اپنی ہمشیرہ کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے، اپنی بیٹی کو لے کے ان کے گھر جاتے ہیں، جا کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب ہے یہ خوشی کا دن، اللہ نے خوشی کا تہوار ہمیں عطا فرمایا، ہم جا کے اس کے گھر میں سوگ کا دن منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اکثر عادت ہے، دیکھی جاتی ہے، اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دیا جائے۔ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ عید کا دن رمضان کے بعد، عبادت کے بعد خوشی کا دن اللہ نے عطا کیا، اس لیے ان کو بھی خوشی منانے دیں۔ آپ جائیں لیکن اس بات کا تذکرہ نہ کریں، نہ جا کر روئیں۔ جب جا کر عورتیں پہلے رونا شروع کر دیتی ہیں، وہ بھی گھر کی عورتیں ساری بیچاری رونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اب خوشی کے بجائے وہ سوگ کا دن بن جاتا ہے۔ سوگ، تعزیت، یاد رکھیے شریعت میں صرف 3 دن ہے، ورنہ صحابہ کے دور میں دیکھیے کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنے وفات پا رہے ہیں۔ اگر وہ سوگ مناتے رہے وہ تو پوری زندگی کا سوگ بن جاتا پھر۔ تو اس لیے میرے بھائی سوگ، تعزیت صرف اور صرف جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ اس لیے عید کے دن کم از کم جو ہے وہ خوش رہیں، عزیز و اقارب کے گھر میں جا کر جو ہے وہ غم جو ہے وہ نہ منائیں، غم جو ہے وہ نہ منائیں۔ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن رہنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی زندگی میں آئے ان کے اندر بھی اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ الجائزہ جو چاند رات گزری ہے، جب بھی زندگی میں آئے اس رات میں بھی کم از کم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کیا کریں، چاہے اپنے گھر میں کیا کریں، چاہے اپنے گھر میں کرے، مسجد میں آپ نہ آئیں، مسجد میں آئیں اور بھی بہتر ہے، نہیں آ سکتے گھر میں لیلۃ الجائزہ میں کریں۔ بازاروں کا رخ نوجوان جو ہے وہ نہ کیا کریں، کیونکہ رمضان میں روزے رکھے، تراویح کا قیام کیا، قرآن پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اس دن میں رات جو عبادت کی رات ہے، اس دن میں ہم بازاروں کو نکل گئے اور بازاروں میں جا کر جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور جو ہے وہ بد نظری کرتے رہے۔ جو پورا مہینہ کمائی کی وہ ضائع کر کے واپس اپنے گھروں کو رات کو لوٹا۔ تو اس لیے خدا را اس عمل سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ عام حالت میں بھی، چاند رات کی بات نہیں کر رہا، عام حالت میں بھی بازار میں جائے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور یہ سوچیں کہ میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ رہی ہے، اسی طرح میری ماں بہن بھی بازار کے اندر آتی ہے، کوئی اور بھی دیکھے گا۔ یہ کم از کم اپنے نفس میں سوچیں، اپنے دل میں سوچیں، اس سے جو ہے وہ ہمارے اندر حیا پیدا ہوگی کہ ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری ماں بہن بیٹی بھی تو بازار میں آتی ہے۔ جب ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ جب ہم حیا کریں گے، ہماری ماں بہن بیٹی جب بازار میں جائے گی لوگ بھی حیا کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بد نظری ایک ایسی چیز ہے فرمایا جس سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پورا مہینہ نیکی کر کر کے
चांद रात लैलतुल जायजा में ये अमल जो है वो कम करें ना करें। कोई मजबूरी है, जाना है, कोई चीज़ लेनी है, अपनी नज़रों की हिफाजत करते हुए करके जो है वो वापस आएँ। तो मेरे भाई ईद उल फितर का दिन है, ईद उल फितर की नमाज जो है वो वाजिब है। नीयत सुन लें, 4 मिनट जो है वो रह गए हैं, नीयत करके इंशाल्लाह जो है वो 8:45 बजे का टाइम था, ईद की नमाज जो है वो इंशाल्लाह वक़्त पर जैसे पहले अदा होती है उसी तरह जो है वो अदा की जाएगी। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब बमा जायद 6 तकबीरों के। बमा ये अरबी का लफ्ज़ है, आप कहें 2 रकात नमाज ईद उल फितर जायद 6 तकबीरों के साथ। पहली रकात के अंदर जो है तकबीर तहरीमा होगी, हमने हाथ बांध लेने हैं। इसके बाद जो है 3 जायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर तो चूंकि तकबीर तहरीमा होती है वो इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, बाकी 3 तकबीरें जायद होगी। पहली तकबीर कह के हाथ छोड़ने हैं, दूसरी में भी छोड़ने हैं, तीसरी तकबीर में हमने हाथ बांध लेने हैं क्योंकि ये जायद तकबीरें हैं। चौथी तकबीर नहीं कह सकते, जायद 3 तकबीरें हैं, चौथी कहेंगे वो तकबीरें 7 हो जाएंगी। तीसरी तकबीर में पहली रकात में तीसरी तकबीर में हाथ बांध रहे हैं, उसके बाद इमाम तिलावत करेगा, फिर रकात पूरी होगी। खड़े होने के बाद दूसरी रकात में पहले तिलावत होती है और पहली रकात में बाद में तिलावत होती है। तो खड़े होकर जो है वो हम सबसे पहले जो है वो इमाम तिलावत करेगा दूसरी रकात में, उसके बाद जो है वो 3 जायद तकबीरें इमाम कहेगा। दूसरी रकात में तीनों तकबीरों में हमने हाथ छोड़ देने हैं। चौथी रुकू की तकबीर हर नमाज में होती है, जो सुन्नत तकबीर जिसको कहते हैं, वो चौथी तकबीर में हमने जो है वो रुकू के अंदर चला जाना है। तो ये मेरे भाई पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखा करें, हमारी नौजवान नस्ल है, बाकी हर चीज़ हम सीखते हैं, ईद की नमाज का तरीका मुसलमान को सही तरीके से नहीं आता। वो साथ वाले को देख रहा होता है, ये जैसे पढ़ेगा मैं भी वैसे हाथ हिलाता रहूँगा, अब वो गलत पढ़ रहा है तो हम भी गलत पढ़ देते हैं। तो ये पूरी जिंदगी के लिए आसान सा तरीका, आसान अल्फाज में समझें। पहली रकात में 3 जायद तकबीरें जब होंगी, तीसरी तकबीर में हमने हाथ बांधने, और दूसरी रकात में जो जायद 3 तकबीरें होंगी, चौथी में हमने रुकू में जाना है, तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देने, अल्लाहु अकबर कह के हाथ जो है वो लटका देने, दूसरी में भी लटकाने हैं, तीसरी में भी लटकाने हैं, और चौथी तकबीर जो है वो रुकू की होगी, रुकू में चले जाना है। तो ये ईद की नमाज का जो है वो तरीका है। ईद के बाद जो है 2 खुतबे होते हैं जो वाजिब होते हैं। जैसे ईद की नमाज वाजिब है, ऐसे ही ईद के खुतबे भी दोनों वाजिब हैं, वो सुने बगैर जो है वो ना जाया करें। असल में शरीयत के अंदर तो खुतबे जो है फरमाया दुआ पहले होती है, खुतबे बाद में होते हैं, लेकिन साथ ही वाजिब सुने बगैर जाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो है वो बाद में खुतबे होते हैं और फिर दुआ आखिर में होती है, क्योंकि हमारी रूटीन बन चुकी है कि दुआ होगी लिहाजा नमाज होगी, अब चलें अपने अपने घरों। तो इसलिए जो है वो ये 2 खुतबे जो है लाजमी सुन के फिर जो है वो जाया करें। 8:45 हो गए, सारे सफ़ी जो है वो दुरुस्त फरमा लें, साथी कंधे के साथ कंधा मिलाएं, इकट्ठे जो है वो खड़े हो No, que